السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب النہی ان یصیب منها شیئا الا باذن صاحبها، مالک کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ لے لینا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 2302۔ حدثنا محمد بن رمح قال انبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فقال لا يحلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن احدكم ماشية امرئ بغیر اذنه۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ بلا اجازت نہ لے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اس کے غلہ محفوظ رکھنے کی جگہ کا دروازہ توڑے اور غلہ نکال کر لے جائے؟ لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں ان مالکوں کی خوراک محفوظ ہوتی ہے، اس لیے کوئی آدمی کسی شخص کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ تو اس کے اندر واضح ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی، اور مسئلے کی وضاحت کے لیے آپ علیہ السلام نے مثال بھی دی کہ کسی بھی دودھ دینے والے جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دوہنا ممنوع ہے، منع ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2303۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر راوی ہیں سلیط بن عبداللہ اور زہیل بن عوف، یہ دونوں مجہول راوی ہیں۔ حدثنا اسماعیل بن بشر بن منصور حدثنا عمر بن علی عن حجاج عن سلیط بن عبداللہ الطہوی عن زہیل بن عوف بن الشماخ الطہوی حدثنا ابو ہریرہ قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر اذ رأینا ابلا مسرورة بعضاہ الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ ہمیں کیکر کے درختوں تلے کچھ تھن بندی اونٹنیاں نظر آئیں۔ ہم ان کے پاس جمع ہو گئے، اس پر ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی تو ہم آپ کے پاس واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ اونٹنیاں ایک مسلمان گھرانے کی ہیں، اللہ کے بعد یہی ان کے لیے خوراک کا ذریعہ اور برکت کا باعث ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اپنے توشہ دانوں کے پاس پہنچو تو دیکھو کہ ان میں جو کچھ تھا کوئی لے گیا ہے؟ کیا تم اسے انصاف سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اگر ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کھا لو اور ساتھ نہ لے جاؤ، پی لو اور ساتھ نہ لے جاؤ۔ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہو اور اس کی ضرورت کسی طرح پوری نہ ہوتی ہو، وہی جانور ہی اس کا ذریعہ ہو یا پھر وہ باغ ہی اس کا ذریعہ ہو، تو پھر اس کو اجازت ہے، وہ صرف استعمال وہاں پر کر سکتا ہے، ساتھ لے کر چیز کو نہیں جائے گا۔ باب اتخاذ الماشیتی، مویشی پالنا۔
مویشی پالنا اچھی بات ہے، اور اس کے اندر امام صاحب نے جو روایات نقل کی ہیں وہ روایات آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی روایت ہے حدیث نمبر 2304، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن ام ہانئ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لها اتخذی غنما فإن فیہا برکہ۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا بکریاں پالو، ان میں برکت ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بکریاں پالنی چاہیے، کیونکہ بکری کا گھر کے اندر ہونا یہ برکت کا باعث ہے، اور برکت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بچے دیتی ہے اور اس سے انسان کا فائدہ ہے، یعنی گوشت کے لحاظ سے بھی اور دودھ کے لحاظ سے بھی اس کا فائدہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بکریاں پالو، اس کے اندر برکت ہے۔ حدیث نمبر 2305، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي يرفعوه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة۔ عروہ بن جعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اپنے مالکوں کے لیے قوت کا باعث ہیں، یعنی اونٹ کے فوائد بہت زیادہ ہیں، وہ قوت کا باعث ہیں، خاص طور پر جب صحرائی علاقوں میں ہو تو پھر اس کے اوپر بندہ آرام سے سفر کر سکتا ہے۔ اور بکریاں برکت والی ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زیادہ بچے دیتی ہیں، وہ جلد بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کا چارہ اور درختوں سے پتے وغیرہ کھا لیتی ہیں، اس لیے برکت والی ہیں۔ اور گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں سے قیامت تک خیر کا تعلق قائم کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھوڑے کو باعث برکت قرار دیا، اس کی وضاحت دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ جب بندہ اس کو گھوڑے کو اللہ کے راستے میں لے کر جائے گا تو پھر ثواب بھی ملے گا اور غنیمت بھی ملے گی۔ تو یہ گھوڑا کس کے کام آئے گا؟ جہاد کے کام آئے گا، تو انسان کے فوائد ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جانور پالنا حلال روزی کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے بندے کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ حدثنا عصمت بن الفضل النسابوری و محمد بن فراس ابو ہریرۃ الصیرفی قال حدثنا حرمی بن عمارۃ حدثنا زربی امام مسجد ہشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشاة من دواب الجنہ۔ یہ روایت کیا ہے؟ انتہائی ضعیف ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر راوی جو ہے ضربی راوی، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ یہ روایت تو ضعیف ہو گئی، لیکن پیچھے جو آپ نے روایت پڑھی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تو وہ روایت درست ہے۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا علی بن عروة عن المقبوری عن ابی ہریرۃ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاغنیاء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الاغنیاء الدجاج یأذن اللہ بہلاک القرى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت مندوں کو بکریاں پالنے کا حکم دیا اور ناداروں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا، اور فرمایا جب دولت مند مرغیاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچتی۔ تو الحمدللہ آج ہمارا ابواب التجارات مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اگر اس کے بیان کرنے کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو مسائل ہم نے پڑھے سنے
اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔